انڈیا غزہ میں نسل کشی کا برابر کا ذمہ دار ہے۔ انڈیا اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی سے غزہ میں معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کا حصہ دار بن چکا ہے۔ انڈین خطرناک ہتھیاروں کے استعمال سے اسرائیلی غزہ میں معصوم بچوں اور معصوم شہریوں کی شہادت کا ذمہ دار ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ انڈیا نے غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے دوران ہتھیاروں کی کم از کم 2596 کھیپ اسرائیل کو بھیجی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کے ویلاگ میں ہم انڈین حکومت اور مودی سرکار کے ایک اور کالے کرتوت سے پردہ اٹھائیں گے۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی یہ سپلائی اس حقیقی خطرے کے باوجود جاری رکھی کہ ان ہتھیاروں کا استعمال فلسطینیوں کے خلاف جاری موجودہ نسل کشی میں کیا جا سکتا ہے۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیم کے سیکرٹری جنرل این کالامار نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد بند کر دے۔ انہوں نے کہا کہ مکمل معلومات ہونے کے باوجود اسرائیل کو ہتھیار برآمد کر کے انڈیا نسل کشی کے ضابطوں اور جنیوا کنونشن پر عمل کی اپنی ذمہ داریوں کی واضح خلاف ورزی کا ارتکاب کر چکا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ ہتھیار جو اسرائیل کو دیے گئے، یہ میڈ ان انڈیا اسرائیل کو سپلائی ہونے والے ہتھیار، جس میں گولہ بارود کے عنوان سے جاری کی گئی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انڈین حکومت نے اسرائیل کے دفاعی شعبے میں ایک گہری منافع بخش شراکت داری قائم کی ہے اور کس طرح وہ اسرائیل کے جنگی آپریشن میں دفاعی سپلائی لائن کی مدد کرتا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے نیوز کانفرنس میں ایمنسٹی کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے اسرائیل کو برآمد کیے جانے والے ہتھیاروں کی مقدار اور نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے کہا ہے کہ انڈیا میں دفاعی تجارت کے لیے ایک مؤثر قانونی فریم ورک اور ضابطے کا نظام موجود ہے۔ انڈیا مختلف ملکوں کو اپنے فوجی ضروریات پوری کرنے کے لیے ساز و سامان اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے والا ملک ہے، اور انڈیا یہ سب موجودہ قوانین اور ضوابط کے ساتھ ساتھ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھ کر کر رہا ہے۔ ایمنسٹی نے اپنی تفصیلی رپورٹ میں بتایا ہے کہ حقوق انسانی کے جو تفتیش کار ہیں، انہوں نے 23 اکتوبر 2023 سے انڈیا سے اسرائیل آنے والے ہتھیاروں، جس میں گولہ بارود اور دوسرے جنگی ساز و سامان کی تقریباً 2596 کھیپوں یا کنسائنمنٹ کا جائزہ لیا ہے۔ اس دوران سامنے آنے والے حقائق اور ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلحہ بنانے والی انڈین کمپنیوں نے اسرائیلی فوج کو براہ راست جنگی سامان سپلائی کرنے والی بڑی اسرائیلی دفاعی کمپنیوں کو ڈرونز کے وار ہیڈز، توپ کے گولے، اس کے خول، مشین گن سے لیس بختربند گاڑیاں، میزائلوں اور دوسرے ہتھیاروں کے لاکھوں پرزے برآمد کیے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا خیال ہے کہ بعض انڈین دفاعی کمپنیاں اسرائیلی ملٹری سے اپنے کاروبار کی کے سبب اسرائیلی فوج کے ذریعے کی جا رہی بین الاقوامی قوانین اور حقوق انسانی کی پامالیوں کے مرتکب ہونے کا خطرہ لے رہی ہے۔ انڈیا میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی کے سینئر ترجمان پون کھیڑا نے ایکس پر ایک ٹویٹ میں ایمنسٹی کی رپورٹ پر اپنے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک المیہ ہے کہ عدم تشدد کی سرزمین ایک دوسرے ملک کی غیر قانونی جنگ کا حصہ بن گئی ہے۔ معصوم پر ہونے والے مظالم کا جواب ضرور ملتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر غیر منصفانہ عمل کا ایک ایسا شدید رد عمل ہوتا ہے کہ جس سے کوئی بھی بستی، طاقت، دولت اور پروپیگنڈے سے زندہ نہیں بچ سکتی۔ ملکی معاملات پر گہری نظر رکھنے والے صحافی سدھارتھ ورجن نے ایکس پر ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم مودی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے بہت سارے حامیوں کو نسل کشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت اس وقت بھی جاری رکھی جب اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کے تحت غزہ میں کام کرنے والے انڈین ایک اہلکار، ایک سپردوش کرنل کو بھی ہلاک کر دیا۔
دفاعی تجزیہ کار رابیل بیدی کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ سن 1992 میں انڈیا کے باضابطہ سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد گزشتہ 30-35 برس میں دوسروں ملکوں کے دفاعی اشتراک مسلسل بڑھتا رہا۔ اس میں مشترکہ پروڈکشن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کا تقریباً 34% دفاعی ایکسپورٹ انڈیا کو ہوتا ہے۔ پچھلے 20 برس میں اسرائیل کی دفاعی صنعت کے ساتھ انڈین کمپنیوں کا اشتراک بڑھتا گیا۔ رابیل بیدی کہتے ہیں کہ انڈیا سے جو دفاعی ہتھیار اسرائیل پہنچے ہیں، جس میں مشین گنز، بختر بند گاڑیاں، میزائل کے مختلف کمپوننٹس، ڈرون کے وارڈ ہیڈز وغیرہ ہیں، یہ سب انڈیا میں اسرائیل کے اشتراک سے بن رہا ہے، اور یہ سب اب اسرائیل کو ریورس ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ جنگی جہاز، ہیلی کاپٹر یا ٹینک جیسے میجر پلیٹ فارمز خود نہیں بناتا۔ وہ جہازوں میں لگنے والے میزائل، سینسر، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جیسے ساز و سامان بناتا ہے، جس میں اسے اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل ہے۔ ایمنسٹی نے جو سن 2023 سے سن 2025 تک کا ذکر کیا ہے، وہ وہی مدت ہے جب اسرائیل غزہ میں جنگ چل رہی تھی۔ اسے اس لڑائی میں ان ساز و سامان کی بہت شدت سے ضرورت تھی۔ ایمنسٹی کی اس رپورٹ سے چند مہینے قبل یہ خبر آئی تھی کہ اسپین اور اٹلی نے الگ الگ ٹائم پر انڈیا کے بعض مال بردار بحری جہازوں کو اپنے سمندر میں روک لیا تھا، جو اطلاعات کے مطابق توپ کے گولے، میزائل، مختلف طرح کے میزائل وغیرہ کے کمپوننٹس لے کر اسرائیل جا رہے تھے۔ بین الاقوامی معاہدوں اور چارٹرز کے مطابق اس رپورٹ سے انڈیا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہاں اس پر اخلاقی دباؤ ضرور پڑے گا۔ اسرائیل کا دفاعی کاروبار 20 سے 30 ارب ڈالر کا بتایا جاتا ہے، اور بڑی مقدار میں اسرائیلی جنگی سامان انڈیا میں جوائنٹ پروڈکشن میں بنتا ہے۔ تاہم مختلف تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان یہ ساری ڈیلنگ پوشیدہ رکھی جاتی ہے، اس کا کوئی براہ راست کوئی بھی حصہ پبلش نہیں کیا جاتا۔ جی تو ناظرین، انڈین حکومت اور مودی سرکار کے کالے کرتوت نہ صرف انڈیا میں اقلیتوں پر زندگی تنگ کیے ہوئے ہیں، بلکہ دنیا میں معصوم لوگوں کی نسل کشی میں بھی سب سے آگے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ظلم ہے، یہ ظالم کو اس کا ضرور حساب دینا پڑے گا۔ اور انڈیا نہ صرف اپنے ملک میں اقلیتوں پر یہ ظلم ڈھا رہا ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی مظالم ہوتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک انڈیا کا بھی اس میں حصہ ضرور ہوتا، اور خاص طور پر اسرائیل کو اس نے جنگی ساز و سامان دیا تاکہ جو فلسطینی ہیں، غزہ کے فلسطینی ہیں، ان کی نسل کشی کی جا سکے۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انڈین سرکار یا مودی خود اس نسل کشی میں براہ راست شامل ہے۔ اور آپ نے پچھلے جو انڈین مودی سرکار یا مودی نے جو پچھلا ایک وزٹ کیا تھا اسرائیل کا، تو اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کی سرزمین جو ہے وہ ایک باپ کا درجہ رکھتی ہے انڈینز کے لیے، انڈین سرزمین کے لیے۔ تو اس لیے انڈینز جو ہیں وہ اسرائیل کو باپ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دونوں باپ بیٹے مل کر عربوں کا اور خاص طور پر فلسطینیوں کا نسل کشی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ظلم جو ہے یہ ضرور ختم ہوگا، اور ظالم کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جس طرح اسرائیل کو اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اسی طرح انشاءاللہ انڈیا کو بھی اس ظلم کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔